جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ 19 مئی کو بھارت کی کینگرو کورٹ نے یاسین ملک صاحب، جو کہ JNK جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرپرسن بھی ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے فورن آکوپیشن کے خلاف، اس میں ایک بہت بڑا نام ہے یاسین ملک صاحب کا۔ تو ان کو کورٹ نے مجرم قرار دے دیا ہے دہشت گردی کے جو ان پہ کیسز چل رہے تھے یا کیسز بنائے گئے تھے فار دیٹ میٹر، اور اب ان کو 25 مئی کو بتایا جائے گا کہ ان کو کیا سزا ہوگی۔ تو ابھی ایک بڑا نازک ترین مرحلہ ہے جس میں مودی سرکار جب سے آئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ اس کا کس قسم کا رویہ رہا ہے، اور پھر خاص طور پہ 5 اگست 2019 سے وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اب وہ انہوں نے یہ تیز تر کر دیا ہے۔ جو یہ آزادی، یہ تحریک حق خود ارادیت کی جو تحریک کے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو قیادت ہے، ان کو اب بالکل ان کا صفایا کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ جہاں تک دیکھیے یاسین ملک صاحب کے خلاف عدالتی کارروائی ہے، جو ان کے خلاف کیس ہے، وہ کسی طور بھی نہیں بنتا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1994 سے جو ہے یاسین ملک صاحب نے جو ملٹری جدوجہد تھی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اور وہ پولیٹیکل اسٹرگل کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے عدالت میں کہا کہ جی وہ کوئی لائر نہیں ہائر کرنا چاہتے، وہ خود اپنا کیس لڑیں گے، تو اس کو بھارتی میڈیا نے ایسا پیش کیا کہ انہوں نے تمام اپنی کنفیشنز کر لی ہیں۔ انہوں نے اس حد تک ضرور کہا کہ اگر آزادی کے خلاف سیاسی جدوجہد کرنا جرم ہے تو آبویسلی وہ جرم تو یہ انہوں نے کیا ہے، وہ شاید کرتے بھی رہیں گے اور یقینی طور پہ کرتے رہیں گے۔ تو اب یہ معاملہ اب کیا سزا ہوتی ہے ان کو، یہ تو 25 مئی کو معلوم ہوگا، لیکن کچھ آثار اچھے نہیں لگ رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے یاسین ملک صاحب تہاڑ جیل میں ہیں، ان کی صحت بھی بہت خراب رہتی ہے، اور اس سے پہلے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح بھارت نے ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے، چاہے وہ مقبول بھاٹ ہوں یا افضل گرو ہوں، ان کو سزائے موت بھی دی، اور پھر کس طرح برہان وانی کو بھی شہید کیا، اور پھر اشرف صحرائی کو بھی قید میں ان کو جو ہے وہ ان کی موت ہوئی، ان کو میڈیکل فیسیلیٹیز نہیں دیں گے، اور لٹرلی ان کو بھی شہید کیا گیا۔ تو اب یہ بڑا واضح ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو اس وقت مودی سرکار کی اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے، کیونکہ دنیا کو تو انہوں نے اب بتا دیا ہے کہ جی بھارت جو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے وہ بھارت کا حصہ ہی ہے، جو ان کا اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو گیا ہے، بھارت کی پارلیمنٹ نے ترامیم قبول کر لی ہیں، گو کہ فورن آکوپیشن کے خلاف تو دنیا بھر میں ہم جانتے ہیں، اور اس میں بین الاقوامی قانون بھی ہے، اور وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ آرمڈ اسٹرگل بھی کریں فورن آکوپیشن کے خلاف۔ تو اب بھارت اس موقع پہ چونکہ دنیا ہم صحیح معنوں میں کشمیر ڈپلومیسی کو آگے لے کر نہیں جا سکے، تو بھارت پہ کوئی پریشر تو ہے نہیں، تو اب یاسین ملک کو صاحب کو کیا سزا ہوتی ہے یہ دیکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ 25 مئی آئے، پاکستان کی بھی کچھ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ انف نہیں ہے کہ ہم نے بھارت کے ناظم الامور جو اسلام آباد میں ہم کو بلا کر اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کر لیا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنا چاہیے۔ پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے وزیر خارجہ، مجھے نہیں معلوم کہ جب ان کی ریسنٹلی جو نیو یارک میں تھے تو ان کی جب بات ہوئی UN کے سیکرٹری جنرل سے، انہوں نے یاسین ملک صاحب کا معاملہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا۔ کشمیر کے بارے میں تو یقینی طور پہ جو ہمیں پریس ریلیز ملا اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر سے بات کی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ یاسین ملک صاحب کے بارے میں بات کی ہو، یا پھر ان کی جو ملاقات ہوئی US سیکرٹری اسٹیٹ سے اینٹنی بلنکن سے، آیا وہاں پہ یاسین ملک صاحب کا معاملہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا۔ تو لیکن ابھی فوری طور پہ ہمارے وزیر خارجہ کو ایک خط تو لکھنا چاہیے UN سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کو اور سیکرٹری جنرل کو، اور پھر ہمیں تھوڑی بہت لابی کرنی چاہیے اس معاملے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فورن منسٹر جا رہے ہیں چائنا بھی، تو وہاں بھی یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ چائنا کا اس بارے میں
بھارت پہ اتنا اثر و رسوخ نہ ہو اور چائنا اوپنلی اس بارے میں کچھ نہ کہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس معاملے میں سوچنا چاہیے۔ اور پھر کچھ لوگ یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ معاملہ ICJ لے کر جانا چاہیے، کیونکہ بھارت پچھلے کئی سالوں سے جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں یاسین ملک صاحبہ کی، اور ان کی جو بیٹی ہیں بہت کم عمر جو ہیں، کچھ شاید 4-5 سال کی ہیں اس کی عمر، تو ان کو تو وہاں اجازت بھی نہیں دے رہے کہ وہ ویزا لیں اور بھارت جا کر اپنے شوہر سے اور اپنے والد صاحب سے ملیں۔ تو یہ بھی انسانی حقوق کی پامالی ہی ہے، اور یہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ رشتہ داروں کو، اور خاص طور پہ والدین کو یا بیوی کو، اہلیہ کو یا ان کی اولاد کو ان سے ملنے نہ دیں۔ تو یہ سارا وہ معاملات ہیں جو کہ شاید اس پہ کچھ ہمیں اپنا سول سوسائٹی میں شور مچانا چاہیے، میڈیا میں شور مچانا چاہیے۔ 25 مئی تک اگر ہم تھوڑا بہت ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں وہ یاسین ملک صاحب، ٹھیک ہے ہم ان کی اس بات سے شاید اتفاق نہ کریں جو تھرڈ آپشن کی وہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ بہرحال فورن آکوپیشن کے خلاف تو بات کر رہے ہیں، اور وہ ایک کشمیری جدوجہد ان کا بڑا رول ہے۔ اور میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ مجھے اس بات کا ایکسپیرینس ہے کہ گیلانی صاحب بھی ان کی جدوجہد کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے، اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ 2015 میں کس طرح کی جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بھی وہاں بنی بھارت میں، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کو حکومت پاکستان کو ذرا سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ آثار اچھے نہیں ہیں، اور بھارت کی اس وقت یہی ہے کہ اب اسپیشل اسٹیٹس ختم کرنے کے بعد پوری جو ہماری حریت کی قیادت ہے، یا جو بھی اس وقت ٹاپ لیڈرشپ ہے کشمیر کی، جو ریزسٹنس لیڈرشپ ہے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ ڈاکٹر قاسم فختو 27 سال سے جیل میں ہیں، ان کی بیگم صاحبہ آسیہ اندرابی ہیں، شبیر احمد شاہ ہیں، الطاف ہیں، اور بہت سے بلال لون ہیں جو کہ اس وقت جیل میں ہیں، پیر سیف اللہ صاحب بھی وہاں پہ جیل میں ہیں۔ تو یہ بھارت نے اب شاید یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ساری جو سیاسی جو تحریک کی جو قیادت ہے اس کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، اور مسرت عالم جو اس وقت حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی ہیں، یا میر وائس فاروق جن کو نظر بند کیا ہوا ہے، اور مسرت عالم بھی کئی سالوں سے جیل میں ہیں، ان کو کچھ عرصے کے لیے 4-5 ڈیز کے لیے بیل بھی ملی تھی، لیکن پھر دوبارہ ان کو گرفتار دوسرے چارجز میں کر لیا گیا۔ تو ہمیں اب یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ تو فورن آکوپیشن کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، اور جس میں نے پہلے کہا یہ ان کا بنیادی حق تھا۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بھارت کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے؟ وہ تو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ہیں، ٹھیک ہے ان کے پاس بھارت کا پاسپورٹ ہے، لیکن یہ وہ بھارت اپنے آپ کو بھارت کا سٹیزن بھی نہیں کہتے کہ بھارت کے نیشنل ہیں۔ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ ذرا اس کا نوٹس لے، اور کچھ اگلے جو 3-4-5 دن ہیں اس میں تھوڑا سا اسٹیپ اپ کرے۔ صرف ناظم الامور کو بھارت کے بلا دینے سے اور ان کو ڈیمارش پیش کرنے سے کام نہیں بنتا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔